बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का छठा पारा सूरह निसा और सूरह माइदा की आयात मुबारका पर मुश्तमिल है। सूरह निसा की 29 आयात और 4 रुकू हैं, जबकि सूरह माइदा की 82 आयात और 10.5 रुकू हैं। इस तरह से ये टोटल 111 आयात मुबारका और 14.5 रुकू पर मुश्तमिल पारा है। सय्यदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक और आप से मुताल्लिक़ ईसाइयत का यहाँ खुसूसियत के साथ ज़िक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की, आपकी फांसी की तरदीद की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह एक शख्स को दे के उसे दरअसल कत्ल कर दिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठा लिए गए और ईसाइयों के अक़ीदा तस्लीस की तरदीद की गई है, यानी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला को इस तरह से तीन खुदा जो मानते, तो तीन खुदाओं का कोई तसव्वुर नहीं है, खुदा एक ही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं। ईसाइयत का एक मुस्बत पहलू ये बयान किया गया कि एक तरफ यहूद हैं इस्लाम दुश्मनी में, दूसरी तरफ मुशरिक हैं इस्लाम दुश्मनी में। अगर इन तमाम गैर मुस्लिम अफराद में कोई इस्लाम के ज़्यादा करीब मोहब्बत में नज़र आता है तो वो ईसाई हैं। तो उनका ये रोशन पहलू ऐसा है कि हम ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इस्लाम की तरफ जौक दर जौक अफराद आए और आ रहे हैं, वो ईसाइयत से मुताल्लिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें बाशऊर अहले इल्म और सादा तबीयत और साफ़ तबीयत के अफराद को इस्लाम की हमेशा खुशबू अता की है और उन्होंने भी आगे बढ़कर इस्लाम को अपने सीने से लगाया है। शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरहान कहा गया, यानी ऐसी दलील जिसको कभी रद्द नहीं किया जा सकता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा गया है। हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने खुसूसियत के साथ सूरह माइदा में जो नूर का लफ्ज़ है, इससे जनाब ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात पाक मुराद ली। और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत करने वाला है, लोगों से बचाने वाला है, उनके तान व तशनी से बचाने वाला है। यही वजह है कि कुरान पाक में हम देखते हैं कि तान व तशनी किसी और ने की, कुफ़ार की तरफ से हुई, लेकिन उसका जवाब ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। तबलीग रिसालत का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तौर पे जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगामात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाएं, और ज़र्रा भर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बेइतनाई नहीं बरती, बल्कि पूरे तौर पे अल्लाह ताला के तमाम नबियों ने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया जैसा अल्लाह ने चाहा। अगर हम अहकाम का जायज़ा लेते हैं कि इस पारे के अंदर हमें कौन कौन से अहकाम मिलते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहदो पैमा के हवाले से उन्हें पूरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया, खा बंदों के साथ हों या अल्लाह के साथ हों। अहदो पैमा किसी से भी हो उसे पूरा किया जाए। अदल खा अपनों के ही ख़िलाफ़ क्यों ना जाता हो, अदल से काम लिया जाए, इंसाफ से काम लिया जाए। हमारी अदालतों से लेकर बाहर के अफराद तक जा बजा इसकी ज़रूरत है। सिर्फ़ कुरान पाक को पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, कुरान पाक को पढ़ना बहुत बड़ी अज़मत है, लेकिन कुरान पाक के जो अहकामात हैं उन पर अमल पैरा होना ये बड़ी बात है। नेकी और तक़वा में एक दूसरे का ताउन करने का हुक्म है। आज के दौर में जबकि औलाद हाई क्वालिफ़ाइड भी है, लेकिन वालिदैन की नाफरमान अल-इयाज़ु बिल्लाह, ऐसी सूरत में अपनी औलाद को खुसूसी तौर पर तक़वा और नेकी में ताउन पेश करें ताकि आपके बुढ़ापे का वो साथ बन सकें। ईसाई और यहूदी अहले किताब हैं, उनके साथ हमारे बहुत से समाजी हवालों के साथ लेन देन के मामलात रहते हैं, मिलने जुलने के मामलात रहते हैं। खुसूसी तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ हैं उनका उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक रहता है। ऐसे में इस्लाम ने इजाज़त दी, उनके खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए हलाल है, हमारी तरफ से उनके लिए हलाल है। अब ये ख्याल कर लिया जाए कि गोश्त खाने में, मटन में, बीफ में या ऊँट का गोश्त में खुसूसी तौर पे जिनको ज़िबा किया जाता है जानवरों को, उन जानवरों का गोश्त खाने में पहले ये अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर ली जाए कि आया वो अल्लाह का नाम लेकर ही ज़िबा किए गए। हमारे इस्लामी ममालिक में मटन, बीफ, कैमल, इनके जो गोश्त हैं वो चूँकि मुसलमान ही बेचने वाले हैं, मुसलमान ही उनको ज़िबा करने वाले हैं, फिर भी अपनी तसल्ली कर लेना बेहतर है। लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में इन चीज़ों का लिहाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता कोई चीज़ पैकिंग में हो,
اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء جیسے دالیں ہیں، سبزیاں ہیں یا کچھ اور اسی طرح سے متعلق ہوں، کھانا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ہم بھی انہیں اپنے کھانے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے یہاں یہود اور عیسائی ان کی جو خواتین ہیں، ان خواتین سے مسلمان مردوں کا نکاح اس بات پر کہ وہ اپنے ہی دین پر رہیں، وہ عیسائی ہی رہیں، خواتین وہ یہود ہی رہیں، مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہوا۔ ہاں، نتائج کی بات نہیں ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں، اگر تو آپ خود مضبوط مسلمان ہوئے تو پھر ان کو آپ اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کو نکاح کی از حد ضرورت ہو اور آپ کے گرد و پیش میں کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے اور کوئی مشرک ہے، کوئی آتش پرست ہے اور کوئی چاند سورج کی پوجا کرنے والا ہے، ایسے میں کوئی مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو پھر کہیں اسلام میں یہ اجازت ملتی ہے، تو یقیناً اس کی اجازت ملتی ہے۔ عیسائی اور یہود خواتین وہ اپنے دین پر رہتی ہیں، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ سدھائے ہوئے کتے اگر ان کو بھگایا جائے اور وہ شکار کر کے لائیں اور شکار مرے نہیں تو ان کا کھانا بھی حلال قرار دیا۔ اسی کے اوپر آپ باز اور چیتا وغیرہ جو سدھائے ہوئے ہوں اور مالک کی آواز پر فوراً وہ شکار کو چھوڑ دیں، تو ایسے جانوروں کا اگر کوئی شکار ہو تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ وسیلے کا حکم ہے، وسیلہ تلاش کرنے کا۔ اب وسیلہ آپ قرآن یا حدیث کو کہیں، وسیلہ آپ اسلام کو کہیں یا اولیاء اللہ کو کہیں، وسیلہ کے تلاش کرنے کی جو حکمت ہے وہ یقینی طور پہ بہت گہری ہے اسلام میں، تاکہ ہمارا رشتہ اسلام سے مضبوط ہو جائے۔ آج کے دور میں جو اللہ والے ہیں، پہلے بھی، آج بھی اور آئندہ دور میں بھی، اللہ والوں کی جو نسبت اور تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ جو انسلاک محبت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قربت بہت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ کم از کم آپ اس راستے کو تو اختیار کیجئے جو اللہ رب العزت نے یہاں حکم ارشاد فرمایا۔ یہود اور نصارہ کو رازدار دوست بنانے سے منع کیا، جس میں آپ اپنی ملت قوم کے رازداری کے جو معاملات ہیں وہ آپ ان تک پہنچائیں، قطعی طور پہ ایسا نہ کیا جائے۔ ایک ہے ہمارا ان کے ساتھ سماجی رویوں میں میل جول، تعلق داری، لین دین وغیرہ، وہ تو ہو ہی سکتا ہے، سماجی تعلقات میں آپ ان کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں۔ دین کا مذاق اڑانے والوں سے بھی میل جول کو، ان کی سنگت اختیار کرنے کو، ان کی دوستی کو منع کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ لوگ پہلے مولوی پر تان کرتے ہیں، اسلام پر تان کرتے ہیں، پھر معاذ اللہ بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف جو نکات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی بولی وہی بولتے ہیں جو کفار بولی بولتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑانے والے بولی بولتے ہیں۔ تو ہم کہیں خدا نہ خواستہ ان منکرین میں شامل نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں منع کر دیا تاکہ ہمارا اسلام ستھرا ہی رہے۔ اس کے علاوہ چور عورت ہو یا مرد ہو، ان کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر چھٹے پارے میں ہے۔ خوف و ہراس، ڈکیتی اور بغاوت کرنے والوں کو پھانسی دینے کا حکم ہے، یا جلا وطن انہیں کر دیا جائے، زمین بدر کر دیا جائے، یا مخالف سمت سے ایک طرف سے ان کا ہاتھ کاٹ دیا، دوسری طرف سے ان کا پاؤں کاٹ دیا، تو یہ سزا قاضی کی ثوابدید پر ہے، جو وہ مناسب سمجھے ان سزاؤں میں سے کسی کا تعین کرے تاکہ معاشرے کو امن و امان دیا جا سکے۔ اب یہ 5، 7، 10، 15 افراد یا چند درجن افراد اگر معاشرے سے ختم کر دیے جائیں، ان کو اگر سزا دے دی جائے، تو مجھے بتائیے ہمارے صرف پاکستان میں 22-23 کروڑ افراد کو کیا امن و امان نہیں ملے گا؟ کفار کے ممالک میں رات 12 بجے بھی ایک دوشیزہ بڑے امن کے ساتھ فٹ پاتھ پہ چلتی ہو اور کوئی اس کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں قوانین کو تحفظ حاصل ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ان احکامات کو، ان قوانین کو جب سامنے کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ آپ کو گہرائی میں اتر کے ان کا مطالعہ کر کے دیکھنا ہوگا، ورنہ ہمارے 21ویں صدی میں آنے اور باشعور اور اہل علم ہونے کا کیا فائدہ اگر اللہ کے کلام کی ہمیں حکمتیں ہی سمجھ میں نہ آئیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جہاد کا انکار کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اور کہتے کہ جی آپ جہاد کریں اور اللہ جہاد کرے۔ ان کی جو زندگی سے محبت تھی اور موت سے نفرت تھی،
اسی تناظر میں اللہ پاک نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور پھر یہود کا یہ قول کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے مذمت بیان فرماتے ہوئے کہا اللہ کے ہاتھوں کھلے ہیں، جس پر چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں اور اپنے خاص الخاص ولیوں کو نوازنے پر، عطاؤں پر، اختیارات پر کب اپنے ہاتھ باندھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ بات کی جائے اللہ نے فلاں کو یہ نہیں دیا، ان کو یہ نہیں دیا، نبیوں کے پاس یہ نہیں ہے اور ولیوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ جان لیجئے یہ فکر اسلامی نہیں، فکر یہود ہے۔ چھٹے پارے کے یہ چند مضامین تھے جن کا ذکر آپ کے سامنے ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت اور اس کا فہم عطا فرمائے۔